بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ گوالیار میں تاریخی ہزیمت کے بعد بھارتی فوج کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ ایران نے ملٹری سائٹ پر ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ 2025 میں امریکہ اور چین کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، امریکی جنرل نے خبردار کر دیا۔ پاکستان کی روس کے ساتھ سستے تیل کی پہلی ڈیل فائنل۔ پاکستان کا بھارت کو روایتی غیر روایتی ہتھیاروں کی فروخت پر اظہار تشویش۔ آسٹریلیا میں خالصتان کے حق میں آج ریفرینڈم ہوگا۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے اضافے کا اعلان۔ افغانستان میں جامعات میں لڑکیوں کے داخلہ ٹیسٹ میں شرکت پر پابندی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گوالیار میں تاریخی ہزیمت کے بعد بھارتی فوج کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ گیا۔ 31 فوجیوں کو ناگالینڈ فریڈم فائٹرز نے حراست میں لے لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کو پے در پے شرمندگی اور ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں گوالیار میں تاریخی ہزیمت کے بعد بھارتی فوج کو اس وقت ایک اور بڑا جھٹکا لگا جب 31 فوجیوں کو ناگالینڈ فریڈم فائٹرز نے حراست میں لے لیا۔ ناگالینڈ فریڈم فائٹرز کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے بعد ہندوستانی فوج کے افسران اور سپاہیوں کی ساری بہادری دھری کی دھری رہ گئی اور رہائی کے لیے فریڈم فائٹرز کی منت سماجت شروع کر دی۔ ناگالینڈ فریڈم فائٹرز نے آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کے بعد ان کی جان بخشی کرتے ہوئے محفوظ راستہ دینے کی حامی بھری۔ واضح رہے کہ بھارتی فوج یکے بعد دیگر مختلف محاذوں پر ہزیمت اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ ہندوستانی فوج کا سیاسی استعمال ہے۔ پے در پے شرمندگی والے واقعات کے بعد ہندوستانی فوج کا مورال دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب راشن اور دیگر سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے بھی بھارتی فوجی خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ ایران کے شہر اصفہان کی ملٹری سائٹ پر کیے گئے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں بتایا کہ ڈرون حملے ناکام بنائے گئے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایرانی سرکاری خبرساز ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک ڈرون کو فضائی دفاع نے نشانہ بنایا، جبکہ باقی دو دفاعی جال میں پھنس گئے اور دھماکے سے اڑ گئے۔ وزارت دفاع نے حملے کا شبہ فی الحال کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ حملے سے ہماری تنصیبات اور مشن پر کوئی اثر نہیں پڑا، جبکہ ایسے اندھے اقدامات سے ملک کی ترقی کے تسلسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی ایئر فورس کے ایک 4 اسٹار جنرل نے پیشگوئی کی ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کے معاملے پر جاری تناؤ کے نتیجے میں 2025 میں امریکہ اور چین کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے۔ خبرساز ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے والے میمورینڈم میں جنرل مائک مینیہن نے کہا ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد ان کو روکنا اور اگر ضرورت ہو تو چین کو شکست دینا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے کمانڈرز کو اس سال اپنی تمام تر تیاریاں رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے درمیان 2025 تک جنگ ہوگی۔ امریکی جنرل نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ سال تائیوان کے صدارتی انتخابات ہیں جو چین کو فوجی جارحیت کا جواز فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ خود بھی وائٹ ہاؤس میں نئے صدر کے انتخابات کے لیے مقابلے میں مصروف ہوگا۔ امریکی جنرل کی جانب سے لکھے گئے اس میمورینڈم کی پینٹاگون کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی۔ میمورینڈم میں موبائل کمانڈ کی ٹیم کے تمام اہلکاروں کو فائرنگ رینج کی پریکٹس اور سڑکوں نشانہ بنانے کی تربیت کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ پاکستان کی روس کے ساتھ سستے تیل کی پہلی ڈیل فائنل۔ روسی کمپنی کی پاکستان کے ساتھ سپلائی کی پہلی ڈیل فائنل ہو گئی۔ 1000 ٹن تیل زمینی راستے سے پاکستان کو سپلائی کیا جائے گا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قازقستان میں روسی کمپنی کی ریفائنریز سے تیل بذریعہ ریل افغانستان بارڈر لایا جائے گا۔ افغان بارڈر سے ٹرکوں کے ذریعے تیل پاکستان پہنچایا جائے گا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پورٹ انویسٹ کو پاکستان کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور LPG کے مزید آرڈرز بھی ملے ہیں۔
پاکستان کا بھارت کو روایتی غیر روایتی ہتھیاروں کی فروخت پر اظہار تشویش۔ پاکستان نے بھارت کو روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں کی فروخت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے مستقل نمائندہ خلیل ہاشمی نے جنیوا میں بھارت کا نام لیے بغیر تخفیف اسلحہ سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی طور پر سب سے بڑی ریاست کے خطے میں بالادستی کی خواہش پر مبنی پالیسی کی وجہ سے علاقائی سلامتی کی ساکھ کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کا ہتھیاروں کے کنٹرول اور تخفیف اسلحہ کے معاہدے پر بات چیت کے لیے 65 رکنی فورم کا اجلاس منگل کو شروع ہوا تھا۔ پاکستانی نمائندے نے کہا کہ خطے میں بالادستی کی خواہش پر مبنی ان پالیسیوں نے متعدد ذرائع سے روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں ٹیکنالوجی اور پلیٹ فارم سے تقویت حاصل کی۔ مختلف ذرائع اور پلیٹ فارم سے روایتی اور غیر روایتی اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی بڑے پیمانے پر فراہمی سے خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی خواہش پر مبنی بھارتی پالیسیوں کو تقویت ملی۔ بھارت سے خالصتان کی علیحدگی کی تحریک۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں خالصتان کے حق میں آج ریفرینڈم کروایا جا رہا ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق ریفرینڈم کا اہتمام سکھ فار جسٹس نامی تنظیم کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے۔ سکھ فار جسٹس کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ریفرینڈم میں سکھ کمیونٹی اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالصتان ریفرینڈم کا مقصد اقوام متحدہ سے آزاد خالصتان کے مطالبے کو منظور کرنا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ حکومت نے پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل مہنگا کر دیا۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمتیں 249 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئیں۔ وزیر خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کی خبریں سامنے آئیں اور عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 11% تک کا اضافہ ہوا۔ ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اوگرا کی جانب سے تجویز پیش کی گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کو ختم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے فی لیٹر تک اضافے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ پچھلے 4 ماہ میں ایک بار بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کو نہیں بڑھایا گیا، بلکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی گئیں۔ طالبان حکومت کی وزارت اعلیٰ تعلیم نے افغانستان میں نجی یونیورسٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کی یونیورسٹی تعلیم پر پابندیوں کے بارے میں پالیسی سخت کرتے ہوئے اگلے ماہ طالبات کو داخلے کے امتحانات دینے کی اجازت نہ دیں۔ برطانوی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ حکم افغانستان کی اعلیٰ تعلیم کی وزارت نے تمام یونیورسٹیوں کی انتظامیہ کو ایک خط کے ذریعے دیا ہے، جہاں فروری کے آخر میں امتحانات ہونے والے ہیں۔ وزارت تعلیم کے جاری سرکلر میں کہا گیا ہے کہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزارت اعلیٰ تعلیم نے دسمبر 2022 میں یونیورسٹیوں سے کہا تھا کہ وہ طالبات کو تا اطلاع ثانی داخلے کی اجازت نہ دیں۔ اس فیصلے کے کچھ دن بعد افغانستان حکومت نے NGOز میں بھی کام کرنے والی افغان خواتین پر بھی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ افغانستان میں خواتین پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کیے جانے کے خلاف عالمی سطح پر رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خواتین کے کام اور تعلیم پر پابندیوں کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی۔ بہت سے ممالک کے مغربی سفارتکاروں کا خیال ہے کہ طالبان کو خواتین کے حوالے سے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ باضابطہ بین الاقوامی شناخت کا موقع حاصل کر سکیں، اپنی معاشی تنہائی کو کم کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔